الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بھی ایک حدیث کے ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جتنی بھی احادیث آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ احادیث کی کتابوں سے ایز اٹ از پڑھ کے سناتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی اردو کا ترجمہ بھی آپ کی اسکرین پر آ جائے گا، جس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے حضرات ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالی اس دن اپنے سائے رحمت میں جگہ مرحمت فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پہلا، امام عادل، دوسرا، نوجوان عبادت گزار، تیسرا، وہ شخص جس کا دھیان ہر دم مسجد میں لگا رہے کہ کب وقت ہو اور میں مسجد میں جاؤں، چوتھا، وہ آدمی جو محض اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر باہم محبت کرے، ملے تو اللہ کے لیے، جدا ہو تو اللہ کے لیے، پانچواں، وہ شخص جسے حسن و جمال والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا، وہ شخص جو صدقہ خیرات اتنی پوشیدگی سے دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، ساتواں، وہ شخص جو خلوت میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں اشک بار ہوں۔ بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ اگر ایک حدیث شریف یا قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ڈیلی سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ہمارا دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ یہاں خلاصہ تو میں بیان نہیں کر سکوں گا، میں کوئی عالم، مفتی یا اسکالر تو نہیں ہوں، لیکن آپ لوگ سے چند باتیں یہاں پہ جو سمجھ میں آئی ہیں اس کو شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہ یہاں پہ سب سے پہلے امام عادل کہا گیا ہے۔ امام، مسجد کے امام کو صرف نہیں پکارا گیا ہے، اور عادل صرف جو جج وغیرہ ہوتے ہیں ان کو نہیں پکارا گیا ہے۔ کہ روزمرہ کی زندگی جو ہم گزارتے ہیں اس میں بھی ہم کسی کے ساتھ جو معاملات رکھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بھی عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، ماں باپ کے حقوق پر، بہن بھائیوں کے حقوق پر، رشتہ داروں کے حقوق پر، پڑوسیوں کے حقوق پر کیا ہم عدل اور انصاف کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آفیسز میں جو ہمارے پاس لوگ کام کرتے ہیں کیا ہم ان کے ساتھ عدل انصاف کرتے ہیں؟ دوسرا ہے نوجوان عبادت گزار۔ تو ماشاءاللہ سے اللہ پاک ان سب نوجوانوں کو اور توفیق عطا فرمائے، اور آج کل ماشاءاللہ سے دیکھا جا رہا ہے، یہ رجحان بڑھ گیا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات، نبی کی سنت پہ مطابق کرنے والے بنتے جا رہے ہیں، اور دنیا کو دین کے ساتھ لے کے نہیں چل رہے ہیں، دین کے ساتھ دنیا کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو اپنے سارے نوجوان بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ پاک نے ان کو اپنی عبادت کے لیے احکامات نبی کی سنت کے مطابق پورا کرنے کے لیے قبول فرمایا ہوا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ وہ شخص جس کا دھیان ہر دم مسجد کی طرف لگا رہتا ہے کہ کب مؤذن اذان دے گا اور کہے گا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی، وہ اس چیز سے بے فکر ہوتے ہیں کہ میری تجارت کا چل رہی ہے، میرا کاروبار چل رہا ہے، میں اس کو چھوڑ کر جب مسجد کی طرف جاؤں گا تو اتنا میرا وقت ضائع ہو جائے گا۔ یقین جانے کہ جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، برعکس اس کے کہ جو ابھی کہا گیا، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ پاک دنیا میں بھی ساتھ ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی ساتھ ہو جائے گا۔ اور چوتھا، وہ شخص جو خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی سے ملے، محبت رکھے، نہ کہ اس کے رتبے کی وجہ سے، نہ کہ اس کی دولت کی وجہ سے، نہ اس کی شہرت کی وجہ سے، جب بھی ملے اللہ کی رضا کے لیے صرف ملے۔ اور پانچواں ہے وہ شخص جس کو کوئی حسن و جمال والی خوبصورت عورت اپنی طرف متوجہ کرائے اور وہ محض اس چیز سے ڈر جائے کہ نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کہہ دے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ یہ نہیں کہا گیا کہ زنا مت کرو۔ زنا کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ بد نظری ہے۔ جب بھی کسی مرد کے اندر یہ خیال پیدا ہو تو وہ یہ دل میں سوچ لے، مختصر بات کر رہا ہوں، کہ عورت ایک ماں بھی ہے، عورت ایک بہن بھی ہے، عورت ایک بیوی بھی ہے، عورت ایک بیٹی بھی ہے، اور میری ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے اوپر اگر کوئی غلط نظر ڈالے گا تو اس کو کیا محسوس ہوگا، وہ یہ اگر سوچ لے تو انشاءاللہ تعالی گناہ سے دور چلا جائے گا۔
اور وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو کہ ایسے لباس پہنتی ہیں کہ جس سے کوئی بھی مرد ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، تو وہ اس چیز سے پرہیز کریں۔ اور چھٹا جو ہے وہ شخص جو صدقہ خیرات اتنی خاموشی سے دے کہ اس ہاتھ سے دے تو اس ہاتھ تک کو پتہ نہ چلے۔ خاص طور پہ گھروں کے اندر عورتیں لا علمی کی وجہ سے کیا کرتی ہیں کہ آٹا لے آئیں گی کہ سب گھر والوں کے ہاتھ لگوا دیں، بھائی صدقہ کرنا ہے، چاول لے آئیں گی، انڈے سرانے رکھ دیے جائیں گے، تکیے کے نیچے پیسے رکھ دیے جائیں گے، اور بکرا گھر کے اندر باندھ دیا جائے گا، چاروں طرف گھمایا جائے گا۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے، دوسرے کو تو معلوم ہو گیا نا کہ آپ وہ چیز جو دے رہے ہیں کسی کو وہ صدقے کی نیت سے دے رہے ہیں، تو کیا پھر وہ ہمارا صدقہ قبول ہوگا؟ اس کا تجزیہ اور اس کی سوچ، اس کی فکر ہر انسان خود کر لے۔ اور ساتواں کیا ہے؟ ساتواں ہے وہ شخص جو خلوت میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں۔ تو کامیاب ہیں وہ لوگ جو یہ عمل کر رہے ہیں، اور اس اکیلے میں، تنہائی میں، جبکہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی ریا کا خطرہ بھی موجود نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے بیچ بھی کوئی موجود نہیں ہے، اور وہ اللہ کے آگے اپنی حاجات بھی رکھ رہا ہے، اپنی مغفرت کی دعا بھی کر رہا ہے، اور تلاوتیں بھی کر رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے۔ تو جو کہا، پڑھا، سنا، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے کہنے میں، پڑھنے میں کوئی بھی ذرہ برابر بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ ایک نئی حدیث کے ساتھ، ایک نئے قرآن کے ترجمے کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں کی درخواست کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔